السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے متعلق آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح مسلم سے اور اس کا نمبر ہے 2706۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل جو بھی وہ نیکی کا کام کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، بے شک یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے کیونکہ یہ انسان اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس نے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا، یہ بھوکا ہے یا گھر سے یا کسی جگہ پر جا کر کھا کر آیا ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اور اس میں صبر کی 3 اقسام پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں صبر، یعنی انسان صبح سے لے کر شام تک کچھ کھاتا پیتا نہیں، نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس پر وہ صبر کر رہا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے پر، یعنی نافرمانی نہ کرنے پر صبر کرنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے وہ نہیں کھاتا نہیں پیتا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اور پھر اس پر جو مشقت ہے، جو مشکلات ہیں کہ روزہ رکھنا، اگر گرمی ہے شدید تو اس کو پیاس لگ رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، تو اس مشکل پر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ صبر کی تیسری قسم ہے کہ مشکل وقت پر صبر کرنا۔ تو اس میں صبر کی 3 اقسام پائی جاتی ہیں، اور جو لوگ صبر کرنے والے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ اس کو دوں گا۔ حدیث کے آگے الفاظ ہے وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی یہ انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کو گناہوں سے بچانے والا ہے، کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان سے جھوٹ، غیبت اور اس طرح کی تمام لغویات ان کو ترک کر دیتا ہے۔ اور پھر روزے کے آداب بھی بتا دیے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو وہ بری بات اپنی زبان سے نہ کرے اور چیخ و پکار بھی نہ کرے، گالیاں نہ دے، لوگوں کو بری باتیں نہ کہے اور شہوانی باتیں ان سے بھی اجتناب کرے۔ یہ روزے کے آداب ہیں۔ اور جھوٹ، غیبت اور جتنی بھی زبان کی لغویات، یہ زبان سے برے اقوال جو نکلتے ہیں ان تمام کو ترک کر دے، یہ روزہ رکھنے کا ادب ہے اور اس طرح سے روزہ رکھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کوئی شخص آپ کو اگر گالی دے دیتا ہے، آپ کو گالیاں بکتا ہے یا آ کر آپ سے لڑائی کرتا ہے، تو اس کا جواب بھی نہیں دینا، اس کو یہ کہنا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور جو شخص ایسا روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی حدیث کے الفاظ ہیں والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ، کہ روزے دار کے بھوکے رہنے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے سمیل پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر پسند کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس کو نصیب ہوگی جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ روزہ رکھنا ایک عظیم عمل ہے۔ نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، لیکن آج کل تو رمضان چل رہا ہے، جو روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں تو ان کی ادائیگی کرنا یہ ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی، روزے کا حق ادا کرنے کی، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو اور اس کے بعد آنے والے جتنے روزے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔